اور اسلام کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ کبھی آپ اندازہ کرتے ہو، چلتے پھرتے آپ مسلمان ہوئے، تمہارے گھروں میں اسلام ہے، یہ بائی برتھ آپ کو مل گیا ہے، بغیر محنت کے ملا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس دین کی خواہش پچھلے نبی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام خواہش کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی کی امت میں ہمیں پیدا کر دے۔ مجھے بتاؤ ہم میں سے کون دعا کر کے اس امت میں پیدا ہوا ہے؟ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی عطا کیا ہے، اور اتنی بڑی نعمت کہ یہ دینے کے بعد رب تعالیٰ پھر فرماتا ہے میں تم کو یہ دین دے کر راضی ہوا۔ پچھلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دین اتارے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، ان کی سب امتوں کو جو جو شریعت دی گئی، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں دین دے کر راضی ہوا۔ اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کمپلیٹ کر دیا دین جو ہے، اب یہ قیامت تک یہی چلے گا اور تم کو دے کر راضی ہوا۔ انکمپلیٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور ایک چیلنج ہے ہمارا ہے، پوری دنیا بھر کے جتنے بھی مذاہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، وہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کا حل اپنے مذہب سے لا کر کے دکھائیں، نہیں ہوگا۔ بہت ساری جگہوں پر کچھ تو ایسے ہیں ہوا میں اڑتے ہوئے مذہب ہیں، ان کی نہ کتاب ہے نہ کوئی چیز ہے، وہ چلتے پھرتے دین ہیں، ان کا کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن کتاب لا پوری فالو کرنے والے جو مذاہب ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ باقی یوں ہی جو آستھا پاستھا کرتے ہوئے جو لوگ دین اختیار کر گئے، ان کی تو نہ کتابوں کا حل ہے، نہ ہی ان کی عبادات کے متعلق ان کے پاس کچھ قانون بنے ہوئے ہیں، نہ شادی کے کچھ نہیں۔ بڑوں نے اس طرح سے کہا کہ پرمپرا ہے، پرمپرا ہے، وہی چیز چلتی چلی گئی۔ اسلام میں ایک ایک چیز کو باندھ کر کے رکھا گیا ہے، ایک ایک مسئلے کو بتا کر رکھا گیا ہے۔ آپ کسی بھی اینگل سے جا کر کے آپ معلوم کر لیں، تمہاری شادی کا بھی مسئلہ آ جائے، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، یہ قرآن تمہیں بتا دے گا۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حتیٰ کہ تمہیں چلنے کے آداب، تمہارے بیٹھنے کے آداب، تمہارے سونے کے آداب، تمہارے کھانے کے آداب، تمہارے پینے کے طریقے، یہ تو چلے اتنے ہی ہوئے، استنجا جانے کے طریقے ہیں، تمہیں وہاں پر طہارت لینے کے طریقے، ارے تمہارے کپڑے پر تھوڑی نجاست لگ جائے، اس نجاست کو پاک کرنے کے لیے جو مسئلے لکھے گئے، کتابیں بھر گئی ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ نجاست کی بھی قسمیں کر دی ہے فقہائے کرام نے۔ نجاست یعنی اڑتے ہوئے پرندے اگر وہ بیٹ کر دیے، وہ پکانا کر دیے، ان میں بھی دو قسم کے پرندے ہیں، حلال پرندے الگ ہیں، حرام پرندے الگ ہیں۔ کس کی بیٹ گری ہے تمہارے کپڑے پر،